جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کلام مقدس میں، باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہمیں اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائے، اور اسی نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہمیں مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ اور دیکھیں خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی، اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18ویں آیت مبارکہ میں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کیونکہ جب خدا کی حکمت کے موافق اس دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو پسند آیا کہ اس بے وقوفی کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم دیکھیں گے اور عنوان جو ہے ہمارا زندہ امید، زندہ امید، اور حوالہ لیا گیا ہے کلام مقدس میں سے افسیوں اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت مبارکہ سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جس یادگاری کو ہم اپنی نجات کی، کہ نجات کا کام ہمارے لیے کیسے ہوا، ہم جب ان حوالہ جات پر جب ہم اس یادگاری کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے، تاکہ ہمارے کوئی بھی ایسا بیٹا یا بیٹی کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ مسیح خداوند اسی لیے انسان بن کر اس دنیا میں آئے، تاکہ اس نسل انسانی کو بچا سکے، تاکہ دوبارہ اس کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع ہی سے جب ابو البشر حضرت آدم سے دیکھتے ہیں تو شروع ہی سے انسان جو ہے قید میں چلا گیا۔ کس کی قید میں؟ جب اس نے نافرمانی کی تو وہ شریر کے شکنجے میں پھنس گیا، اس کی قید میں پھنس گیا۔ جب ہم اس بائبل مقدس کا بدغور مطالعہ کرتے ہیں تو خدا باپ نے جب دیکھا کہ انسان اپنے آپ کو اس قید میں سے، اس شکنجے میں سے نکال نہیں سکتا، تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس نسل انسانی کے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی
اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ مسیح خداوند زندگی بانٹنے کے لیے آئے تاکہ جو بھولا ہوا انسان ہے، جو بھٹکا ہوا انسان ہے، جو کھویا ہوا انسان ہے، جو ناامید انسان ہے، وہ اس زندگی تک، اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند نے پہلے سے شمعون سے کہا کہ شمعون شمعون، شیطان نے مجھ سے تم کو مانگا ہے تاکہ گیہوں کی طرح تم کو پھٹکے۔ گیہوں کی طرح کیسے پھٹکے؟ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں چھت میں کوئی چیز ڈال کر کوئی بھی چیز، گندم کا حساب لگا لیں کہ گندم کو جب صاف کرتے ہیں تو وہ ایسے اوپر جب گندم کو کرتے ہیں تو وہ گندم کے دانے کو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں گرے گا، اس کو کہتے ہیں کہ پھٹکا جانا۔ گیہوں کی طرح تمہیں پھٹکے، لیکن جب تم واپس آؤ تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ مسیح خداوند جو ہے اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے لوگوں کے لیے بلکہ اس نسل انسانی کے لیے جو ہے وہ دیا، تاکہ انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے باہر نہ رہے بلکہ خدا کی قربت میں آ سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہلی طرف بٹھایا۔ مسیح خداوند کیا ہے جو پہلے سردار کان تھے، جو مسیح خداوند ہے یہ ابدی سردار کان ہے، ابدی کہانت ہے ان کے پاس۔ سردار کان جو زمین پر شریعت کے موافق نظریں گزرانتے تھے، وہ ایک جو خیمہ ہے، پہلے خیمہ میں تو سردار کان ہر وقت داخل ہوتے تھے، لیکن جو دوسرا جو خیمہ ہے اس میں سردار کاہن صرف سال میں ایک بار جاتا تھا اور پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خون لے کر پھر دوبارہ جو ہے اس خون لے کر امت کی بھول چوک کے لیے جاتا تھا۔ اگر وہ واپس آ جاتا، اگر وہ زندہ واپس آ جاتا، اپنے فادر صاحبان کو بھی اسی کا دیکھا گا کہ وہ انہوں نے کمر پر ایک باندھا ہوتا ہے جس کو دو کیا لگے ہوتے ہیں جی، وہ ڈوریاں سی باندھی ہوتی ہے، تاکہ یہ اسی چیز کا نشان ہے کہ اگر کاہن مار جائے تو اس کو رسے کے ساتھ، وہ رسے کی علامت ہے کہ رسے کے ساتھ اس کو باہر کھینچ لیا جائے، کیونکہ اگر سردار کاہن میں کوئی گناہ نکلتا تو وہ زندہ واپس نہ آتا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند نے زندہ ہو کر ہمیں ایک نئی امید دی۔ کیسے کہ جب وہ سردار کاہن عید فصح پر واپس آ جاتا تو کیا ہوتا، پھر یہودی عید کو مناتے تھے کہ اب ہماری عید ہو گئی ہے کیونکہ خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند بھی تیسرے دن زندہ ہو کر اپنے لوگوں کو عید کی خوشخبری دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس جو پروگرام تھا نجات کا، جو نسل انسانی کو جو دبا ہوا تھا، جو کھویا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنے پاک پیش قیمت لہو سے خرید کر آزاد کیا ہے۔ نہیں بیٹا ایسے نہیں، بیٹا ایسے آپ چرچ میں بیٹھیں گے، اپنے پاک پیش قیمت لہو سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب پاک پیش قیمت لہو سے خریدا، آزاد کیسے کیا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ اعلان کیا کہ اب تمہاری عید ہے، کیونکہ میں نے اپنے پاک پیش قیمت لہو سے اس نسل انسانی کی قربانی کی ہے، اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو جب موسیٰ کو، بزرگ موسیٰ کو خیمہ بنانے کے لیے کہا گیا تو اسے پہاڑ پر نمونہ دکھایا گیا، پہاڑ پر اسے نمونہ دکھایا گیا کہ سب چیزیں اسی کے مطابق بنانا، کوئی بھی چیز اس کے بغیر اس نمونے کے بغیر نہ بنانا، تو سب چیزیں اسی کے مطابق بنائی گئی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اثر تھی جو آسمان پر موجود ہے،
تو مسیح خداوند اس ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں، اس ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکل میں نہیں، اس ہاتھ کی بنائی ہوئی قربان گاہ پر نہیں، بلکہ آسمان میں اپنا پاک و بیش قیمت لہو لے کر داخل ہوئے اور آج بھی موجود ہیں اور ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، اور زندہ کے لیے امید ہوتی ہے، جو مرنے والا ہو اس کے لیے کیا امید ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف بٹھایا اور آسمانی مقاموں میں بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا۔ اس لیے جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں بزرگ پطرس جو ہے بھاگا ہوا ہے، بہت سے شاگرد جو ہیں جب مسیح خداوند کا صلیب کا واقعہ ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، کوئی کہاں چھپ جاتا ہے، کوئی کہاں چھپ جاتا ہے، اور بزرگ پطرس بھی جو ہے وہ بھی نامید ہے۔ سب نے اپنے آپ کو کہیں کسی نے کمروں میں بند کر دیا کہ کوئی کہاں بھاگ گیا ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، مسیح خداوند جب زندہ ہوئے ہیں تو جو وہاں پہلے دار تھے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی ٹائم پہ مریم مگدلینی جو ہے جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی، اس کو مسیح خداوند نظر آئے اور اس سے کہا گیا، اس سے پیغام ملا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ لاش پر کیا بننے آئی تھی؟ خوشبودار چیزیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو لاش پر وہ چیزیں بننے آئی تھی، لیکن مسیح خداوند نے اپنے فرشتگان کو یہ میسج دیا کہ اسے جا کر کہو کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم کلام پر یقین نہیں کرتے؟ تو مسیح خداوند نے اس کو زندہ امید دی۔ جب اسے زندہ امید دی گئی تو جب اس نے یقین کیا تو مسیح خداوند نے اسے کیا کہا؟ اے عورت! اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا اے ربونی، اے استاد، اے میرے مالک۔ تو وہ خوشی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ اس کے اندر زندہ ایمان تھا، اس کے اندر اسے مسیح خداوند نے زندہ امید دی۔ اور جب ہم اسی طرح بزرگ پطرس کو دیکھتے ہیں تو وہ ناامید ہے، شرمندہ ہے، کیونکہ اس نے مسیح خداوند کا انکار کیا تھا۔ اسی لیے مسیح خداوند جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند دوسرے شاگردوں سے علیحدہ مخاطب ہیں، لیکن پطرس سے علیحدہ مخاطب ہیں، اور پطرس سے جب مخاطب ہیں تو اسے امید دلاتے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ یوحنا عارف سلطان العارفین کے لقب سے جنہیں نوازا گیا، پہلا مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت بارکہ میں لکھا ہے کہ جب میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے ان سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات کی مانند ایک شخص دیکھا جو پالتا کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سارا لباس سفید، دونوں بال کے بل کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو مٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں وہ دراصل زندہ مر گیا تھا، دیکھ اب تک بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنیاں میرے پاس ہیں، اور جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھے۔ زندہ مسیح زندہ کلیسیاؤں سے اپنی کلیسیاؤں میں پھرتا ہے، سونے کے ساتھ چراغدان کہیں کلیسیائیں ہیں، کلیسیاؤں کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک بیٹی اور بیٹے کو جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی خواہش کو
पूरा करता है। वो अपने लोगों को संभालता और तमाम मुश्किलों से निकालता है। वो सातों कलीसियाओं का क्या मतलब है कि किसी कलीसिया को वो रद्द नहीं करता, बल्कि हर कलीसिया में वो जाता है। हर एक बेटी का और बेटे का उसको ध्यान है, और हर एक के लिए जिसके लिए उसने फिदिया दिया, जिसके लिए उसने अपना पाक बेशकीमत लहू बहा, वो उस किसी को भी इग्नोर नहीं करता, बल्कि हर एक से मोहब्बत करता है। इसीलिए फरमाता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मसीह जहां पर नहीं बोलता वहां से काट लेता है, और जहां जात से नहीं बखेरता वहां से जमा करता है। जो चीजें नहीं है उनको गोया ऐसे बना लेता है कि जैसे वो मौजूद है। इसीलिए क्योंकि वो दुनिया का खालिक व मालिक व राज़िक है, और अपने लोगों के लिए क्या है जी, फिदिया देने वाला है। अपने लोगों को संभालता है और तमाम मुश्किलों से निकालता है। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत बारह में पढ़ना चाहूंगा, लिखा है, बस जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत में से निकल कर, कौन सी मौत, जो शैतान ने फल दिया था, जो इब्लीस ने फल दिया था, उसमें से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। जिंदगी का ना जी मेरा और आपका खुदावन, वो जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि जो काम शरीयत के जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। खुदा ने अपने बेटे को जिस्म लूटा, गुनाह लूटा जिस्म में बेचकर, जिस्म में बेचकर जिस्म में सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा उनमें पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। इसीलिए लिखा है खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्रानियों 7 बाब उसकी 22वीं आयत बारका से पढ़ूंगा, इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से जो पहले सरदार कायम वो कायम ना रह सकते थे, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत करता है। वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है, और जब कोई भी ऐसा कोई भी उसका नाम लेगा, किसी भी बंधन में फंस जाता है, किसी भी मुश्किल में फंस जाता है, तो मेरा और आपका खुदावंद अपने खुदा बाप से क्या फरमाता है, क्या बाप इनके लिए मैंने फिदिया दिया है, इनके लिए मैंने बेशकीमत लहू बहाया है, इनके लिए इनकी जो इनके लिए सजा मुकर्रर थी वो मैंने अपने ऊपर ली है। अब इन पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि ये मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। अब जब हम देखते हैं तो इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक बेदाग और लाजवाब और गैर फानी मिरास को हासिल करे। किसको हासिल करे? गैर फानी मिरास को हासिल करे, जो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए खुदा का कलाम आज भी हमें जिंदा उम्मीद देता है, मुर्दा उम्मीद नहीं, जिंदा उम्मीद देता है। क्या बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और जो हैं वो मर जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद हमेशा हमेशा तक कायम रहने वाला खुदा है। वो हमेशा जिंदा है, और आज और कल और अब तक यकसा खुदा है, और हमें हमारी फिक्र करता है, और हमें संभालता है, और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए, लेने के लिए आ रहा है। वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।